اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ کیسے ہیں میرے تمام اہل ایمان ساتھی؟ آپ سب ٹھیک ہیں؟ آپ کا ایمان کیسا ہے؟ صحت اور عافیت کی بہترین حالت میں آپ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، اور اللہ رب العزت آپ کو زمانے کی تمام آفات سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں موزوں اور جرابوں پر مسح کرنے کا مسنون طریقہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا موزوں اور جرابوں پر مسح ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، اگر موزے بحالت طہارت پہنے ہوں تو ان پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ سیدنا مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا شبہ موزوں پر مسح کیا، اور یہ بخاری میں روایت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر موزہ کھال اور چمڑے کا ہو تو اس پر مسح کیا جائے گا، لیکن اگر اون اور روئی کا ہے تو پھر اس پر مسح نہیں ہوگا۔ لیکن یہ اختلاف اہل لغت نے جب مختلف تفاسیر کی ہیں تو اس بنیاد پر پڑا ہے، جبکہ صاحب قاموس نے اس کی وضاحت لفافۃ الرجل سے کی ہے، اور یہ تفسیر اپنے عموم کے پیش نظر پاؤں پر پہننے والے لفافہ پر دلالت کرتی ہے۔ اب خواہ وہ لفافہ کھال کا ہو یا چمڑے کا، اون کا ہو یا روئی کا، صحیح؟ تو پاؤں پر پہنے جانے والا لفافہ یعنی ساکس، چاہے وہ کھال کا ہے، چمڑے کا ہے، اون کا ہے یا روئی کا ہے، وہ جراب اور موزہ کہلائے گا، اور اس پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، مسح تو صرف چمڑے کے موزے پر جائز ہے اور اون اور کاٹن وغیرہ کے جرابوں پر نہیں جائز۔ تو یہ مسئلہ خود ساختہ اور صحیح احادیث کے خلاف ہے، کیونکہ وہ حدیث ہمیں واضح طور پر ملتی ہیں جن میں جرابوں کا ذکر ہے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ رسول اللہ کے پاس آئے تو آپ نے انہیں پگڑیوں اور جرابوں پر مسح کرنے کا حکم دیا۔ ابو داؤد میں یہ روایت ہے۔ پھر سیدنا مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ رسول اللہ نے وضو کیا اور جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا۔ ابو داؤد میں یہ بھی روایت ہے۔ پھر اسی طرح سیدنا ابو موسیٰ الاشعری فرماتے ہیں کہ بلا شبہ رسول اللہ نے وضو کیا اور جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا۔ ابن ماجہ میں یہ روایت ہے۔ اور پھر صحابہ کرام سے بھی جرابوں پر مسح کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ امام ابو داؤد سیدنا مغیرہ والی حدیث کے بعد فرماتے ہیں کہ علی بن ابی طالب، ابن مسعود، برہ بن عازب، انس بن مالک، ابو امامہ، سہل بن سعد اور عمر بن حریث جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جرابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے، اور خواہ جراب چمڑے کی ہو، اون کی ہو، کاٹن کی ہو، جو بھی جراب ہے جس سے پاؤں کور ہے تو اس پر مسح جائز ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں جرابوں پر مسح کرنے کا طریقہ۔ بہت آسان طریقہ ہے۔ مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ پانی سے تر کر کے پاؤں کے اوپر والے حصے پر مسح کر لیں۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ وہ موزوں کے اوپر ظاہر والے حصے پر مسح کرتے تھے۔ تو کیا طریقہ ہوا کہ ہاتھ تر کر کے پھر پاؤں کے اوپر والے حصے پر جسٹ مسح کر لینا ہے، تو گویا مسح ہو جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں مسح کی مدت کتنی ہے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مسافر کے لیے 3 دن رات اور مقیم کے لیے 1 دن رات مسح کی مدت مقرر کی ہے۔
یعنی کہ اتنی مدت گزرنے کے بعد جرابیں وغیرہ اتار کر پاؤں دھونا پڑیں گے۔ اب ہم ساتھ ہی کچھ تھوڑے سے مسائل بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ مسح کی مدت پہلے مسح سے شمار ہوگی۔ مثلاً آپ نے فجر کے ٹائم وضو کیا اور ساکس پہنی، اب ظہر کے ٹائم آپ مسح کر رہے ہیں، تو اب ظہر کے ٹائم سے آپ کی مسح کی مدت سٹارٹ ہو جائے گی۔ وضو کی حالت میں موزہ اتار دیا تو طہارت ختم نہیں ہوگی جب تک وضو نہ ٹوٹے گا، یعنی وضو ٹوٹنے سے پہلے جرابیں دوبارہ پہن لی تو ان پر مسح جائز ہے۔ بغیر وضو کی حالت میں موزہ اتارا یا وضو کی حالت میں اتارا تھا لیکن اسی حالت میں وضو ٹوٹ گیا اور موزے یا جرابیں دوبارہ پہن لی تو ان پر مسح جائز نہیں۔ اگر موزے پہن کر سفر شروع کر دیا تو مسافر والی مدت تک مسح کریں، اور اگر سفر میں مسح شروع کیا ہے اور گھر آ گئے ہیں تو مقیم کی مدت تک مسح کریں گے، یعنی اگر مسح کرتے ہوئے مقیم کی مدت سے اوپر وقت ہو گیا ہے تو مسح نہ کریں۔ یہ تھا مسح کا مکمل طریقہ اور کچھ مسائل۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گے۔ جہاں سے سمجھ نہ آئے آپ ضرور پوچھ لیجئے گا۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم۔